اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا شفیعنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ مصنف علیہ الرحمن نے ارشاد فرمایا فصل فی الامر المطلق، یہ جو فصل ہے اصل میں یہ عبارت بنے گی ھذا فصل فی امر المطلق، یہ فصل امر مطلق کے بیان میں ہے۔ ھذا مبتدا ہے، فصل موصوف ہو جائے گا، اور فی الامر المطلق جو ہے یہ ثابتن کے متعلق ہو کر یہ ثابتن اس کی بنے گی، صفت بنے گی فصلن کی، فصلن اپنے موصوف کے ساتھ مل کر یہ خبر بن جائے گی ھذا کی۔ مصنف علیہ الرحمن نے ارشاد فرمایا اختلف الناس فی الامر المطلق ای المجرد عن القرینۃ الدالۃ علی اللزوم وعدم اللزوم، نحو قولہ تعالی وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ یہاں سے مصنف علیہ رحمہ جو ہے امر کی بحث شروع فرما رہے ہیں۔ مصنف علیہ رحمہ نے فرمایا اختلف الناس فی الامر، کہ مصنف فرماتے ہیں کہ امر مطلق کے موجب کے متعلق یہاں پر اختلاف کو بیان فرما رہے ہیں۔ امر مطلق کے موجب کا معنی ہوتا ہے حکم، بھئی ایسا امر کہ جو قرینہ سے خالی ہو تو اس حکم کا اس کا کیا حکم ہے، اس سے کیا مراد ہوتا ہے، اس کو مصنف علیہ رحمہ یہاں سے بیان فرما رہے ہیں۔ مصنف علیہ رحمہ ارشاد فرمایا اختلف الناس، کہ لوگوں کا اس میں اختلاف ہے۔ یہاں پر یہ جو الناس ہے یہ اس میں الف لام احد خارجی کا ہے، اور اس سے مراد مجتہدین ہے، اس سے مراد مجتہدین ہیں، عام لوگ مراد نہیں ہیں بلکہ اہل اصول مراد ہے۔ اس سے پہلے آپ فائدے کے طور پر ایک بات سمجھ لیں، امر کے جو ہیں وہ تقریباً 22 معانی آتے ہیں۔ جب امر کے 22 معنی آتے ہیں تو ظاہر بات ہے آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ جب امر کسی قرینہ سے خالی ہو، یعنی دلیل سے خالی ہو، لزوم اور عدم لزوم کے قرینہ سے خالی ہو، تو پھر 22 معانی میں سے کون سا معنی مراد لیا جائے گا؟ ٹھیک ہے جی، اس وجہ سے علماء کرام یعنی ائمہ کرام کے درمیان میں اختلاف ہے۔ اب وہ 22 معانی کون سی ہیں، موشی نے اس کو واضح کیا ہے۔ موشی نے کہا جی ندب کے لیے آتا ہے، جس طرح فَقَاتِبُوهُمْ، اس کا معنی یہ ہے کہ جب تم کوئی ایسا معاملہ کرنے لگو تو پھر لکھ لینا مستحب ہے، یعنی آپس میں کوئی معاہدہ کرو، تو یہ بھی امر کا صیغہ ہے۔ اور دوسرا اس کا معنی ہے توبیخ۔ توبیخ کا معنی ہوتا ہے جھڑکنا، ٹھیک ہے نا جی، توبیخ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جھڑکنا مقصود ہوتا ہے۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اعملوا ما شئتم، کہ بھئی جو تمہاری مرضی تم کر لو، ٹھیک ہے نا جی، جو تمہاری مرضی تم کر لو، کر نہیں سکو گے، ٹھیک ہے جی۔ والتعجیز، عاجز کرنے کے لیے، جیسے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، جب کفار نے کہا تھا کہ یہ معاذ اللہ کا کلام نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ،
اس جیسا لے آؤ، تو یہ عاجز کرنے کے ساتھ ارشاد۔ ارشاد کا معنی ہوتا ہے حکم دینا، جیسے وَاسْتَشْهِدُوا، اور تم کیا جاؤ، گواہ بن جاؤ۔ امتنان، احسان جتانے کے لیے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، کھاؤ اس میں سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں رزق عطا فرمایا۔ اور اس کے بعد اکرام کے لیے آتا ہے، جیسے ادخلوا بسلام آمینین۔ تعذیب کے لیے آتا ہے، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کل مما یلیق۔ اور تخیر کے لیے بھی آتا ہے، اس کی مثال دیتے ہیں، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کونوا قردۃ خاسئین، کہ تم جو ہو دھتکارے ہوئے بندر ہو جاؤ۔ ٹھیک ہے جی۔ احانت کے لیے بھی آتا ہے، جس طرح احانت کا معنی ہوتا ہے توہین کرنے کے لیے، ذق انک انت العزیز الکریم، جب چکھ، ٹھیک ہے نا جی، کیا ہے، چکھ تو جو ہے نا کیا ہے کہ یہ کریم ہے، تو عزیز الکریم، چکھ تو چکھ، ٹھیک ہے جی، تو ذق کا معنی ہوتا ہے چکھ، تو یہ جہنمیوں کے لیے ہے۔ بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ احتکار دعا کے لیے بھی آتا ہے، جیسے ربنا اغفر لی، کہ اے الہ العالمین مجھے بخش دے، ہمارا رب ہمیں بخش دے۔ احتکار حقارت کے لیے آتا ہے، جس طرح القوا ما انتم ملقون، کہ بھئی تم ڈالو جو تم جو ہے نا کیا ہے کہ ڈالنے والوں ہو۔ تو یہاں پر جو ہے نا کیا ہے احانت کے، اس کے لیے احتکار کے لیے، کہ جب حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام جو ہے وہ جب اس میں بلائے گئے تھے، فرعون نے اپنے جادوگروں کو بلایا تھا، تو اس کے بعد پھر جو ہے نا کیا ہے کہ فرمایا گیا تم ضروری احتکار کے لیے ہے، حقارت کے لیے۔ تو اب سمجھنے کی بات کہ امر جب کرینے سے خالی ہو، اس سے کیا مراد ہونا چاہیے؟ تو مصنف علیہ رحمان نے یہاں پر کیا کیا کہ امر مطلق کے موجب میں اختلاف کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اختلاف الناس ہو، کہ لوگوں پر الف لام، یہ جو نا الناس پر جو الف لام داخل ہے یہ خارجی، تو اس سے کیا مراد لیا؟ اس سے عام لوگ نے بلکہ اہل اصول مراد لیا۔ اب اہل اصول کے نزدیک امر کے مطلق کے موجب میں نا 7 مذاہب ہیں۔ نمبر 1 جمہور احناف اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا، ان کا یہ موقف ہے کہ امر مطلق وجوب کے لیے آتا ہے، یعنی ایسا امر کہ جو قرائن سے خالی ہو، تو وہ اس کا موجب کیا ہوتا ہے؟ وجوب ہوتا ہے۔ نمبر 2 بعض اصحاب مالک، ان کے نزدیک امر مطلق کے بعد کے لیے آتا ہے۔ نمبر 3 اکثر معتزلہ اور ایک قول امام شافعی امر مطلق ندب کے لیے آتا ہے۔ نمبر 4 جو شیخ ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے نزدیک امر مطلق وجوب ندب کے درمیان مشترک ہے۔ اور نمبر 5 بعض لوگ امر مطلق کے وجوب کو ندب اور اباحت کے درمیان مشترک معنوی قرار دیتے ہیں۔ تو مشترک لفظی اور مشترک معنوی میں ذرا آپ فرق سمجھ لیجئے، کہ مشترک لفظی یہ ہے کہ لفظ متعدد معنی کے لیے ابہاماً وضع کیا گیا ہو، مثلا لفظ عین، یہ آنکھ، چشمہ، سونا وغیرہ کے لیے موضوع ہے، سونے کے لیے ہے۔ اور جبکہ جو مشترک معنوی ہے نا، یہ کہ لفظ ایسے معنی کلی کے لیے وضع کیا گیا ہو کہ جس کے بہت سے افراد ہوں، مثلا انسان، کہ اس کو حیوان ناطق کے لیے وضع کیا گیا ہے، اس کے بہت سارے افراد ہیں۔ اچھا، یہ تو 5 ہو گیا تھا نا۔ اور نمبر 6 بعض کہتے ہیں کہ اللہ کا امر وجوب کے لیے اور رسول کا امر ندب کے لیے ہے۔ اور نمبر 7 یہ ہے کہ ابن
شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک جب تک کرینہ نہ ہو تو توقف واجب ہے، اور یہی قول امام ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ کا ہے۔ تو مصنف علیہ رحمہ کا کیا موقف ہے؟ یہ ان کے نزدیک جو ہے نا وہ پہلے قول جو ہے نا کیا ہے کہ ان کا نزدیک پہلا قول راجح ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اس پر دلیل کیا ہے؟ اس پر دلیل دیکھیں، آپ دیکھیں کہ یہاں پر کہ فرمایا کہ بھئی وَالصَّحِيحُ مِنَ الْمَذْهَبِ، کہ بھئی جو صحیح مذہب ہے یہ ان موجبہ الوجوب ہو، کہ بھئی اس کا جو موجب ہے نا وہ وجوب ہے، الا اذا قامت دلیل ولا خلاف ہی، مگر جب دلیل وجوب کے خلاف ہو جائے تو پھر اس سے وہی معنی مراد لیا جائے گا جو دلیل تقاضا کر رہی ہو، لیکن اگر دلیل تقاضا کچھ نہ کرے تو پھر وجوب کے لیے ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ تو بات ہو گئی یہاں پر۔ اس کے بعد اب انشاءاللہ تبارک و تعالی وَالصَّحِيُّ مِنَ الْمَذْهَبِ سے انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم بعدیں بیان کریں گے، لیکن ایک آپ کے لیے فائدہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ اختلاف اور خلاف میں آپ فرق سمجھ لیں کہ ان کے درمیان عموماً دو فرق بیان کیے جاتے ہیں۔ نمبر ایک، اختلاف جانبین سے ہوتا ہے، جبکہ خلاف جو ہے نا وہ جانب واحد سے ہوتا ہے، دوسرے کو اس میں اختلاف نہیں ہوتا، ایک کو اختلاف ہوتا ہے۔ اچھا، اختلاف کے اندر طرق اور مقاصد دونوں میں تباین ہوتا ہے، جبکہ خلاف میں اتحاد مقصد کے ساتھ طرق متباین ہوتے ہیں، اور کبھی خلاف اختلاف کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اس میں جو وہ نہیں۔ اچھا جی، ندب اور اباحت میں فرق، ان کے درمیان فرق یہ ہے کہ ندب میں کرنے کو نہ کرنے پر ترجیح ہوتی ہے، کرنے کو نہ کرنے پر ترجیح ہوتی ہے، جبکہ اباحت میں کسی کو جو ہے نا کیا ہے کہ دوسرے پر ترجیح نہیں ہوتی، دونوں جہتیں جو ہے نا کیا ہے کہ وہ برابر ہو جاتی۔ تو یہ عبادت اور ندب کے درمیان یہ فرق آپ نے سمجھ لیا، اب آپ مانا کریں۔ کہتے اختلاف کیا لوگوں نے امر مطلق میں، یعنی ایسا مطلق کا مطلب ایسا امر کہ جو خالی ہو، مجرد معنی خالی ہو قرینہ دالہ سے لزوم اور عدم لزوم پر، جیسے اللہ تعالیٰ نے چاہا اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون، اس کو لا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمین۔ تو صحیح جو ہے نا کیا ہے کہ مطلب یہ کہ وہ موجب اس کا موجوب ہے، مگر یہ کہ جب دلیل قائم اس کے خلاف، کیوں کہ امر کا چھوڑنا معصیت ہے، کما ان الاعتمار طاعت، کہ جس طرح جو ہے اس کو بجا لانا کیا ہے، عبادت ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں تک آپ کا یہ سبق ہو گیا، انشاءاللہ پھر دوبارہ سے ہم یہاں سے پڑھیں گے، یہاں سے کیا کہتے ہیں اس کو، یہ جو ہے وَالصَّحِيُّ مِنَ الْمَذْهَبِ سے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ جس کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو وہ ذرا کمنٹ وغیرہ کر سکتا ہے، پوچھ سکتا ہے۔